اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایمان کا پاور، ایمان کی طاقت۔ اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ اسلام کے واسطے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی، ان کے واقعات بیان کرنا شروع کروں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک نظر بند کیا گیا شعب بن ابی طالب کی گھاٹی میں۔ نہ وہ کسی سے مل سکتے، نہ ان سے کوئی مل سکتا۔ بھوکے پیاسے انہوں نے کیا تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے بچوں کو سکے چمڑے کو ایسا پانی میں ابال کے وہ پانی ان کے منہ میں ٹپکاتے تھے۔ ان کو بھوک مٹانے کے واسطے کچھ نہیں تھا وہ گھاٹی میں۔ ان کی بچے روتے، عورتیں روتی، خود وہ روتے۔ 3 سال ان کے اوپر بہت بھاری گزرے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں، ان کے پورے خاندان کی، یاسر رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کے واقعات، حضرت حمزہ کے واقعات، یہ سب اگر میں بتانا شروع کروں نا تو آج ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھو، ان واقعات پہ غور کر کے دیکھو، اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہم کو اپنے آپ پر ظلم لگیں گے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اسلام کے واسطے صحابہ رضی اللہ عنہ نے، صحابیہ رضی اللہ عنہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت ملنے کے بعد سے ان کے دنیا سے رخصت ہونے تک بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ سب برداشت کریں۔ تو اللہ کے واسطے پہلے ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، کیا ہمارے اندر ہے طاقت ویسی 3 سال وہ تھے نکالنے کی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچوں نے، بڑوں نے جو تکلیف اٹھائے، جب ان کو نظر بند کر ڈالے تھے، نہ کوئی ان سے ملتا تھا، نہ کوئی کس سے وہ ملتے تھے، نہ ان تک سامان پہنچ سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی کچھ بھی لے جا کے دیتا تھا تو ان کو خود کو یہ ہو جاتا تھا، تکلیف ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ اگر ہم یہ سب باتیں کو سوچنے لگیں گے نا تو آج ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ایمان میں طاقت بنانے کے واسطے اور ایمان میں پاور بنانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں غور کرو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ وہ اللہ ہے جو جیسی چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے 3 طرح کے اندھیروں میں تمہاری حفاظت کی۔ وہ اللہ ہے جو ہماری غذا کو، ہمارے کھانے کو خون بنا کے ہمارے جسموں میں دوڑاتا ہے۔ غور کرو ان سب باتوں میں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ تو غور کرو کہ کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے واسطے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں کون بدلتا؟ دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں کون بدلتا؟ آسمان سے بارش کون برساتا؟ زمین مرزا سے اناج اور بے شمار فائدے کی چیزیں کون اگاتا؟ کون ہے وہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا؟ سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، تو اللہ سے محبت پیدا ہوں گی دل میں، اور ایمان میں طاقت بنے گی نا۔ یہ سب سوچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے کانوں کو سننے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے زبان کو چکھنے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے ہاتھوں کو ہلنے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جو ہماری غذا کو، ہمارے کھانے کو خون بنا کر ہمارے جسموں میں دوڑا رہا ہے؟ سمجھو اللہ کے واسطے، اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرو، تو اس کے بعد ہمارے ایمان میں پاور پیدا ہوگا۔
آج کبھی واقعات سوچنے کو بیٹھیں گے نا کہ کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، دوسرے دن ان کی شہادت ہو گئی، ہم کو یہ سب اپنے آپ پہ ظلم لگے گا، کیونکہ ہمارے ایمان میں جان نہیں ہے، ہمارے ایمان کے بہت کمزور ہے۔ ایمان میں پاور پیدا کرو۔ یقیناً دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، آسمان سے بارش کے برسنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، سمندروں کے اندر جہازوں کے چلنے میں، سب میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں غور کرو، مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا کون ہے؟ تتلیوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ یہ بار بار دہراتی میں کیوں؟ تاکہ ہمارے پہلے ایمان میں جان ہونے مانگتا، ایمان میں جان ہونے مانگتا، جب کچھ کرنے کی طاقت انسان کے اندر آتی نا، ہمارا تو ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے واسطے غور کرو، اللہ کے واسطے اپنے وقت کو ان باتوں میں لگاؤ، وقت کو جب تک وقت ہے جب تک ان باتوں میں لگاؤ۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمارا مقصد محض معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، ہمارے عمل میں بھی جان جب آئیں گی جب ہمارے ایمان میں جانیں گی۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ امت مسلمہ کی آنکھوں کو کھول دے۔